الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما قد محدودا وامدا ممدودا الصلاۃ سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد. میں تھوڑا اور آگے کر دوں یہ رکے. وصاحب الدعوة النبوية والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الباقریہ والمحاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائم بامر اللہ. فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد فاكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب ان ربك لبالمرصاد. صلوات. عزیزان گرامی، ذو عظیم کے عنوان سے ہم نے پہلی محرم تقاریر کا سلسلہ شروع کیا اور پوری کوشش کی کہ آسان ترین الفاظ میں اس عظیم مفہوم کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. ہم اپنا موضوع تقریباً کل مکمل کر چکے. آج ہم اختتامی مراحل سے گزریں گے جو ذو عظیم کی شہادت کے وہ اختتامی مراحل ہیں کہ جہاں اس عظیم ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھانے والا، وہ قول ثقیل کے حق کو نبھانے والا، اس کی ذاتی کوشش و کاوش سے جس مقام اور منزل پر وہ شہادت پہنچی، جس شہادت کو اسماعیل سے موقوف کر کے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ آخر میں آنے والوں کا ورثہ قرار دیا گیا. عزیزو، عام انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی کا جو محور اور جو اس کے قریب قریب کے معاملات اور سرکمفرنس ہوتا ہے وہ صرف اس کی اپنی ذات، اس کے اپنے خاندان، اس کے اپنے بچے، اس کی اپنی معیشت، اور بہت اس نے اگر کوئی زیادہ محنت کی تو قوم، ملک، اس طرح کے معاملات میں کچھ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. باقی لوگوں کا جو محور اور مرکز ہوتا ہے وہ فقط ان کی ذات اور ان کی ذات سے ایسوسیٹڈ
ان کے اعزاء اور اقربا. لیکن جب بلند لوگ، عظیم لوگ زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں تو ان کا محور و مرکز ان کی ذات نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی خاص ٹارگٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اس ٹارگٹ کو کی طرف بڑھنے میں اگر ان کا مال صرف ہو تو مال صرف کر دیتے ہیں، اگر جان پر آنا چاہے تو جان صرف کرتے ہیں، سرفروشی کرنا پڑے تو سرفروشی کرتے ہیں. عزیزوں اور پیاروں جو زندگی کا محور ہوتے ہیں ان کی قربانی دینی پڑے تو ان کی قربانی دے دیتے ہیں. آخر وہ عظیم ٹارگٹ کیا ہے کہ جس کے لیے وہ عظیم المرتبت شخصیات جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا وہ انبیاء میں سے ہیں، وہ ذبح عظیم انجام دینے والوں میں سے ہیں، وہ آخر کس ٹارگٹ کی طرف بڑھتے ہیں؟ قرآن مجید نے اس ٹارگٹ کی طرف اشارہ کیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. ان کا ٹارگٹ اللہ کی رضا کا حصول ہو. اب یہاں دیکھیں کہ رضوان من اللہ اکبر، یعنی اللہ کی رضا اور مرضی کو اکبر کے لفظ سے قرآن مجید نے بیان کیا. اس نے اپنے جب ذکر کیا اور اپنی آپ کو پہچنوایا تو کہا اللہ اکبر، تکبیر کہی اللہ اکبر، اور اپنی رضا کے لیے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یعنی اللہ کی رضا اکبر ہے جس طرح اللہ اکبر ہے. قرآن کریم میں سورہ صاف میں ان شخصیتوں کا جو رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آگے بڑھتی ہیں، ان سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی التجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم وَيَدْخُلُكُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكُمْ فَوْزٌ عَظِيمٌ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. ان آیات مبارکہ میں دو عظیم مقام بیان کیے گئے، فوز عظیم، فتح مبین. کن لوگوں کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، هل ادلکم علی التجارۃ، کرو گے اپنے اللہ کے ساتھ تجارت. یعنی رضائے الہی کے ٹارگٹ کی طرف بڑھنا در حقیقت خدا کے ساتھ تجارت ہے. هل ادلکم علی التجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، جو عذاب علیم سے بچائے. تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. پہلا اس کا تجارت کا اصول، یا پہلی کموڈٹی، یا پہلی جنس جو تجارت کے بازار میں تم نے کو لانی ہے، تؤمنون باللہ، ایمان باللہ، لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ کو بچا کر، اٹھا کر، سنبھال کر اللہ کے پاس تجارت کے لیے آنا. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرنا اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنے جان سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعملون، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے اگر تم اس کا علم رکھتے ہو. اب اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے تو تجارت میں کہا اس نے کچھ جنس لاؤ. تجارت کا یہی اصول ہے نا، کچھ آپ دیتے ہیں کچھ آپ لیتے ہیں. تو اب اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے جنس کیا مانگی؟ هل ادلکم علی التجارۃ، اللہ کے ساتھ تجارت کرو. اور جنس کیا مانگی؟ تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. دو چیزیں، ایمان اور جہاد، اور سبیل خدا کا جہاد. اگر تم اس پر یقین رکھو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعملون، اگر علم سے جانو تو یہی تمہارے لیے خیر ہے. لیکن تجارت اچھی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں زیادہ منافع ہو. یہ تو برابر کا سودا ہو گیا نا، کہ وہ دن سے تجارت لائے، ایمان لائے اور عمل جہاد لائے، ان کو خیر مل گئی. یہ تو برابر کا سودا ہو گیا. لیکن تجارت کون سی اچھی ہے؟ جس سے منافع ہو. تو پھر منافع کا تذکرہ کیا قرآن نے؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات
تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. اب اس کے اوپر ٹاپ پر کیا ملے گا؟ مغفرت، معافی، ایسی جنتوں میں داخلہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور جنات عدن میں پاک و پاکیزہ مکانات. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب یہ منافع کی بات کی. فوز عظیم کیا ہے؟ منافع، وہ تجارت کرنے والوں کے لیے جو رضا الہی کا سودا کرتے ہیں. وہ خیرا تحبونہا، اور آخر میں وہ بات بتائیں جو تمہیں بہت اچھی لگے گی، تمہیں بہت محبوب ہوگی. نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی نصرت ہر آن تمہارے ساتھ ہوگی اور تمہیں فتح اور کامیابی عطا کرے گی. یعنی جو لوگ عظیم ہستیاں جو رضا الہی کے ٹارگٹ کی طرف بڑھتی ہیں اور اس دنیا میں اللہ کے ساتھ تجارت کرتی ہیں، انہیں خیر بھی ہے، فوز عظیم بھی ہے اور فتح مبین بھی ہے. 3 امپورٹنٹ باتیں ان آیات میں بتائی گئی: خیر، فوز عظیم، فتح مبین. کن کے لیے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جو اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ان کی زندگی کا ٹارگٹ ہی اللہ کی رضا ہے. اچھا، اب اس رضوان من اللہ اکبر یعنی رضا الہی کے حصول کے لیے عزیزوں کوئی آسان راستہ ہے؟ اس راستے میں استقامت کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے. دیکھیے، میں نے آپ سے گزشتہ تقاریر میں مسلسل کہتی رہی، بڑے بڑے نام تھے، وہ چپ چاپ ہو کر بیٹھ گئے کونوں کے اندر. لوگوں نے نئی نئی تعویلیں گھڑی. ڈاکٹر علی شریعتی کہتا ہے کہ اکثریت جو تھی وہ محرابوں میں گھس گئی اور کہا کہ ہم رکوع و سجود کے ذریعے سے اللہ کی جنت خریدیں گے. تو میجورٹی کون سے لوگوں کی ہوتی ہے؟ بھائی چپ رہو، شور نہ مچاؤ، کیا ضرورت ہے میں بولنے کی، ہم تو روزہ کریں گے، رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، تسبیح گھمائیں گے، اسے اللہ کی جنت خریدیں گے. میجورٹی کا یہ رویہ ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ جو اس میجورٹی میں سے باہر نکل کر آتے ہیں، رضوان من اللہ اکبر، خدا کی رضا، رضائے الہی کے خریدار، وہ محرابوں میں چھپ کر بیٹھنے والے لوگ نہیں ہوتے، وہ میدانوں میں نکل کر آنے والے لوگ ہوتے ہیں. سورہ حامیم میں ان میدانوں میں نکل کر آنے والے لوگوں کے لیے کہا ان الذین قاموا ربنا اللہ. ایک بار وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. اب تم صلاۃ کو برباد کرو، تم زکوٰۃ کے انسٹیٹیوشن کو برباد کرو، تم حج کو برباد کرو، تم رسول کی احادیث کو مٹاؤ، تم کتاب کا مذاق اڑاؤ، لیکن جب کوئی ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا، ان الذین قاموا ربنا اللہ، جب ڈٹ کر کھڑا ہوا کوئی یہ کہہ کر کہ اللہ میرا رب ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، بس اسی وقت اس پر آسمان سے ملائکہ کا نزول شروع ہو گیا. جو ملائکہ کہنے لگے الا تخافوا، اب تو خوف نہ کھانا، ولا تحزنوا، اور کسی حزن و ملال کا شکار نہ ہونا. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، ہم حیات دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، حیات آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دو اور اس راہ کے سفر کے لیے جس راہ کے لیے تم نے استقامت کا مظاہرہ کیا، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، تاکہ نفس وہ کام انجام دے جو کام اس استقامت کے لیے انجام دینا لازمی ہے. ان الذین قاموا، کھڑے ہو گئے، ربنا اللہ، حکومت سامنے ہو، اقتدار ہو، لشکر ہو، خزانے ہو، فوجیں ہوں، ظلم ہو، جبر ہو، استبداد ہو، ربنا اللہ، خدا میرا رب ہے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اسی وقت آسمان سے ملائکہ کا نزول شروع ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، غم نہ کھانا، خوف نہ کرنا. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ، ہم حیات دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، حیات آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ ہیں. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم،
وہ نفس اس راہ کا سفر طے کرے جس سے رضائے الہی کا سودا ہو۔ عزیزان گرامی، یہ استقامت کا مظاہرہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دنیا کی بڑی بڑی تحریکوں کا اگر مطالعہ کریں، یہاں تک کہ انبیاء کے ساتھیوں کے کنڈکٹ کا بھی ملاحظہ کریں تو استقامت ہمیں کہیں بہت دور دور نظر آتی ہے۔ لوگ عین وقت کے اوپر اپنے رہبروں اور اپنے رہنماؤں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بڑی بڑی تحریکیں جو ہیں وہ فضل آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ کیا پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا؟ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بھی کئی مواقع کے اوپر ایسا ہوا کہ لوگوں نے استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا اور آپ کو زک لگی۔ جب پیغمبر بدر کے معرکے سے واپس آئے تو بدر کے شرکاء کے بارے میں آپ بہت اعلیٰ الفاظ میں ان کی تعریف کرتے تھے، اہل بدر کا بہت احترام اور تکریم کرتے تھے۔ جب یہ بات وہ لوگ سنتے تھے جو بعد بدر ایمان لائے تو انہیں بڑا خلق ہوتا تھا، دل میں حسد ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے ایسی کون سی بڑی بات ہے، اگر ہمیں بھی موقع ملتا تو ہم بھی شجاعت کی یہی جوہر دکھاتے جو اہل بدر نے دکھا دیا۔ جب رسول کہیں اہل بدر کی تعریف کریں اس وقت کوئی نہ کوئی اسی طرح کی بات کرے، تو اللہ نے ان کی وہ بڑی بول کا فوراً مواخذہ کر لیا، اور 11 مہینے نہیں گزرے احد کا معرکہ درپیش ہوا۔ اب احد کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے وَتَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا، جب تمہارے اندر تنازع ہوا، مال غنیمت کے پر تم بھاگ کھڑے ہوئے، وہ استقامت ساری کی ساری ختم ہو گئی، اور وہ جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ ہاتھ سے نکال دی، اب کوئی استقامت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی کہ پیغمبر علیہ السلام زخمی ہو گئے، ٹرینچ میں گر گئے، منہ سے خون برآمد نکلنے لگا، سارا میدان جو ہے وہ راؤٹ ہو گیا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کسی نے قتل پیغمبر کی خبر سنا دی، اب اس کے بعد کوئی میدان میں ٹکنے والا ہی نہیں تھا۔ ایسے میں خالد بن ولید پلٹ کر آیا، اس نے ایسا حملہ کیا، درے کے لوگ صاف کر دیے، جنہیں کہا تھا درے سے نہ ہٹنا، درے کے لوگ صاف کر دیے، استقامت نہیں دکھائی، پیغمبر کے حکم پر عمل نہیں کیا، میدان کے لوگ صاف کرنے لگا۔ اب پیغمبر ادھر حمزہ گر گئے، حمزہ قتل کر دیے گئے، حمزہ گر گئے، اب پیغمبر زخمی، ایک علی ابن ابی طالب کبھی پیغمبر کو سنبھالیں، کبھی میدان کی طرف جائیں، کبھی درے کی طرف مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ملٹی ڈائمینشنل جنگ تھی احد کی جو علی نے لڑی، ملٹی ڈائمینشنل جنگ، یہاں تک کہ پیغمبر کو پہاڑ پر پہنچا دیا، وہاں جناب سیدہ وہ بہتے ہوئے خون کا روکنے کا معاملہ، اس کو علاج کے لیے مصروف ہو گئی، اور وہاں میدان جناب علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں، اب کوئی بھی نہیں ساتھی، سارے کے سارے اتنی دور چلے گئے کہ لوگ تاریخیں لکھتی ہیں کہ جب احد کے معاملے کے بعد 3 دن 4 دن کے بعد لوگ واپس پلٹ کر آئے۔ استقامت کا یہ عالم تھا۔ وہ تمام لوگ جو کہتے تھے کہ کیا بات ہے، ایسی کون سی شجاعت اہل بدر نے دکھائی، اور اہل بدر میں بھی عزیزوں 70 آدمی قتل ہوئے تھے بدر میں، 35 صرف علی نے قتل کیے تھے اور 35 باقی لوگوں نے۔ یہ بدر کا عالم تھا۔ تو ایسی کون سی خاص بات ہے؟ اصل میں جب اہل بدر کی تعریف رسول کرتے تھے در حقیقت علی کی تعریف کرتے تھے۔ تو در حقیقت جناب علی مرتضیٰ کی تعریف کرتے جس کے ہاتھ میں میدان بدر تھا، تو لوگوں کو یہ پسند نہیں آتا تھا۔ لوگ جو ہیں وہ بار بار جو ہے وہ اس رسول کے اس اسٹیٹمنٹ کو چیلنج کرتے تھے کہ ہم بھی وہی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ تو میدان احد میں کارنامہ انجام دینے کا وقت آیا تو وہ کارنامہ انجام دینے والا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے علی مرتضیٰ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ پیغمبر کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ اب تو لڑنے کا ہتھیار بھی باقی نہیں رہا، اب کیسے میدان میں مقابلہ ہوگا؟ آپ نے کہا علی انتظار
آسمان سے لوہا نازل ہو گیا. ایسا لوہا وانزل الحدید فیہ باس شدید جو بہت سخت تھا. وہ منافع للناس اس میں ناس کے لیے منافع چھپا ہوا. آسمان سے لوہا نازل ہوا, رسول نے وہ لوہے کی تلوار اٹھائی, جناب علی مرتضیٰ کے سپرد کی. لا فتح الا لی لا سیف الا ذوالفقار. میدان احد جناب امیر المومنین کے لیے آسمان سے لوہا نازل ہوا. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ لوہا جو ہے نا وہ اس زمین کی پیداوار نہیں, جیسے پیٹرول زمین سے نکلتا ہے اور دھاتیں زمین سے نکلتی ہیں, لوہا اس زمین سے نہیں پیدا ہوا, لوہا کہیں سے آیا. اور جدید سائنس کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کچھ شہاب ثاقب ملینز آف ایئرس پہلے وہ شہاب ثاقب ٹکرائے, پھٹے, وہ میٹیورائٹس جس کو کہتے ہیں وہ سپلٹ ہوئے, پھٹے, اور انتہائی شدت کے ساتھ ان میٹیورائٹس نے زمین کا سفر طے کیا, اور زمین کا سفر طے کر کے وہ زمین میں گڑ گئے. اس کے بعد زمانے کی ملینز آف ایئر کی وہ مٹی دھول وہ جمع ہوتے ہوتے وہ پہاڑ بن گئے. وہ آئرن اور جس سے نکلتی ہے جن پہاڑوں سے, وہ اس میں پیدا نہیں ہوئی, وہ کہیں سے آئی. اور قرآن مجید نے کہا وانزل الحدید فیہ باس شدید, لوہے کو ہم نے نازل کیا. تو لوہا وہ دھات ہے جو نازل ہوئی. اب جناب لوہا کی دھات نازل ہو گئی, لوگ وہاں بھاگ گئے. یہاں ایک آدمی میدان سنبھالے رہا, رسول بھی سنبھالتا رہا, میدان بھی سنبھالتا رہا, درہ بھی سنبھالتا رہا, یہاں تک کہ وہ حملہ کرنے والوں کو راؤٹ کیا گیا. قرآن مجید نے سورہ صاف میں بڑی مذمت کی اس ایکشن کی, اور تعریف کی ان کی جو میدان میں ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ لم تقولوا ما لا تفعلون. اے صاحبان ایمان وہ بات نہ کہو جو تم کر نہ سکو. کبر مقتن, دوبارہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں, کبر مقتن ان تقولوا ما لا تفعلون, خبردار وہ بات نہ کہنا. کیا بات کہتے تھے؟ کون سا بدر میں شجاعت دکھائی, ہم بھی دکھا دیتے. تو کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, خبردار وہ بات نہ کہنا جو تم کر نہ سکو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ, اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ, جو اللہ کی راہ میں اس کی سبیل میں قتال کرتے ہیں. صفن, ایسے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے صف ہوں. کانہم بنیان مرصوص, صف نہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار اور دیے زمانہ کا شہر چہرے پرنور دکھا اللہ امین اللہ امین. لوہا آسمان سے اتر گیا. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جب قتال کے لیے نکلتے ہیں تو صف نہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ دونوں کموڈیٹیز ہیں نا, جس کے لیے کہا کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرو, ایمان باللہ اور تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اور جب ایک بار کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ, اور جب ڈٹ کر کھڑے تو آسمان سے ملائکہ کا نزول شروع ہو گیا. انہوں نے کہا حزن نہ کرنا, ملال نہ کرنا, ہم حیات دنیا اور حیات آخرت میں تمہارے ساتھ. اب ان پیرامیٹرز کو ذرا آپ جہاد امام حسین علیہ السلام پر رکھ کر دیکھیں. ٹارگٹ کیا تھا امام حسین علیہ السلام کا؟ رضوان من اللہ اکبر. اور اس رضوان من اللہ اکبر کو جب آپ نے ایکسپلین کیا اور آپ نے اپنی جنس کو جو بیچنے کے لیے آپ لائے اپنی جان, تو اپنے منشور کو جب مدینے سے نکلتے ہوئے وقت
تاریخ کے حوالے کیا تو آپ نے ایک وصیت لکھی اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام. یہ وصیت نہیں ہے، یہ تاریخ کے نام حسین ابن علی کا وہ منشور ہے جو آپ نے کربلا کے ابتداء میں واقع کربلا کے درپیش ہونے سے پہلے یہ منشور لکھ کر مدینے میں چھوڑا. ان الحسین اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وجاء الحق من عند الحق وان جنۃ والنار بالحق وان ساق الآیات لا ریب فیہا ان اللہ یبعث من فی القبور انی لم اخرج شرا و بطرا و ظالما و مفسدا انما خرجت لتبلیغ الاصلاح فی امت جدی وامرہ بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب فمن قبلنی بقول الحق واللہ اولی بالحق ومن رد علی هذا الصبر حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم بالحق. یہ منشور ہے کربلا کا. اس منشور میں کیا ارشاد فرمایا اپنے امام حسین علیہ السلام نے کہ اللہ کی رضا خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایمان کی گفتگو کی. ان الحسین اشہد ان لا الہ الا اللہ. حسین اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک. یہی تجارت کے لیے مانگا تھا نا، یہ جنس لے کر آؤ. وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جاء الحق من عند الحق، اور محمد اللہ کا نبی اور اس کا بندہ ہے جو مقام حق سے پیغام حق لے کر آیا. وَإِنَّ جَنَّتَ وَالنَّارِ بِالْحَقِّ، اور جنت بھی حق ہے اور نار بھی حق ہے. وَإِنْ سَاءَتْ الْآيَاتُ لَا رَيْبَ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور وہ سات وہ گھڑیاں سچی ہیں جب اللہ قبروں سے ان کے مکینوں کو باہر نکال دے گا. یعنی ایمان باللہ کی بات، رسالت کا اقرار، جنت اور دوزخ کی بات، روز حشر کا تذکرہ، قبور سے قبروں کے مکینوں کے نکالنے کی بات، یہی ہے نا ایمان باللہ. اور اس کے بعد کہا انی لم اخرج شرا و بطرا وظالما و مفسدا، میں اس لیے نہیں نکل رہا کہ میرے دل میں کوئی شرارت ہے، شر ہے. بطر یعنی اتنی نعمت میرے پاس ہے کہ میں آپے سے باہر ہو جاؤں. بطر کا مطلب ہے زیادتی نعمت سے آپے سے باہر ہو جانا. تو امام حسین علیہ السلام کس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ حکومت آپ کے پاس نہیں ہے، خزانہ آپ کے پاس نہیں ہے، لشکر آپ کے پاس نہیں ہے، لوگ آپ کے پاس نہیں ہیں. یہ ہمیں تو بظاہر محلات آپ کے پاس نہیں ہیں، جاگیریں آپ کے پاس نہیں ہیں، ہم تو بظاہر نہیں نعمتیں سمجھتے ہیں نا. بطر زیادتی نعمت کی وجہ سے آپ سے باہر ہو جانا. تو میں بطر میں نہیں ہوں، یعنی اتنی مجھ پر نعمتیں ہیں. کتاب میرے گھر کی، نبوت میرے گھر کی، ولایت میرے گھر کی، عصمت میرے گھر کی، شرافت میرے گھر کی، شجاعت میرے گھر کی، شفاعت میرے گھر کی، جنت میرے گھر کی. بطر زیادتی نعمت، ایسی نعمت لا الہ الا اللہ میرے گھر سے، محمد رسول اللہ میرے گھر سے. زیادتی نعمت سے میں آپ سے باہر نہیں ہو رہا. انما لم اخرج شرا و بطرا و ظالما و مفسدا، نہ میرا مقصد ظلم کرنا ہے، نہ میرا مقصد فساد پھیلانا ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا مقصد تو فقط ایک ہے کہ اس خروج کے ذریعے سے، اس باہر نکلنے، اس قیام کے ذریعے سے میں امت جد کی اصلاح کروں. وہ پوائنٹ آ گیا تھا. اسماعیل کی گردن سے چھری اس لیے اٹھائی تھی کہ وہاں کسی اصلاح کی ضرورت نہیں تھی، وہاں کوئی امت جو ہے برباد نہیں ہوئی تھی، وہاں کوئی نظام الہیہ ڈسٹرب نہیں ہوا تھا. اب یہاں سب کچھ ڈسٹرب ہو گیا، اور میرا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ڈسٹرب ہوا اسے ٹھیک کر دوں. وہ سارا جو 1,24,000 انبیاء کی اسٹرگل میں، اور آخری نبی کے اس اسٹرگل میں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا کہ اب لازمی ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اصلاح چاہتا ہوں امت جد کی، جو سب کچھ بگڑ گیا اسے ٹھیک کر. وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اور معروف اور نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دوں، اور منکر یعنی برائی سے لوگوں کو روک لوں. یعنی معروف کا اس وقت رواج ختم ہو گیا تھا، منکر کی بےخبری کرنے والے کوئی بھی نہیں تھے. اب امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے کہ امت جد کی اصلاح کروں، اور وہ 4 پیرامیٹرز ہیں نا، قیام صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف و
وہ ہے نہیں عن المنکر، سورہ حج کی 41ویں آیت میں، جس میں حکومت الہیہ کے یہ 4 پیرامیٹرز بیان کیے گئے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قیام کے لیے جا رہا ہوں۔ وَأُسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اور میرا مقصد یہ ہے کہ زندہ کر دوں سیرت نبی کو، میرے جد کی سیرت کو جو لوگ مردہ کر رہے ہیں۔ وَأَبِي، اپنے باپ کی سیرت کو، اور باپ کی سیرت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا قیام اور اس کا مقابلہ اور اس کا حفاظت اور قسط اور عدل کا پرچار۔ وَأُسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کر دوں، اپنے باپ کی سیرت کو زندہ کر دوں۔ یہ عدل و قسط جو ختم ہو گیا، جو ظلم اور عدوان بڑھ گیا، میں اپنے باپ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے دوبارہ اس قسط اور عدل کو دوبارہ واپس رائج کروں۔ فمن قبلنی بقول الحق، جو میرے سچے قول کو قبول کرے گا، اللہ بولا بالحق، وہ یقین رکھے کہ اللہ اور اس سے بڑا کوئی حق نہیں۔ ومن رد اللہ حافظ الصبر، اور اگر جو رد کریں گے ان کے اس رد کرنے پر میں صبر کروں گا، حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم بالحق، یہاں تک کہ اللہ میرے اور رد کرنے والی قوم کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کرے۔ یہ حسین ابن علی کا منشور ہے۔ اب یہ ٹارگٹ ہے حسین کا، اور اس ٹارگٹ کو لے کر جب آپ چلے دشت کربلا کے اندر، تو عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا کہ قرآن کریم نے اس استقامت کو نفس مطمئنہ کے لفظ سے یاد کیا، لیکن نفس مطمئنہ کے بعد بھی قرآن نے 2 درجے پیش کیے۔ آپ کی توجہ ان 2 درجوں کی طرف لے جانا۔ یہ نفس کیا ہے؟ پہلا نفس ہے نفس امارہ، برائی کی طرف کھینچ کر لے جانے والا نفس۔ کیونکہ وقت نہیں رہا اور کافی ٹائم نکل گیا تو میں جلدی سے اس کو سمجھ کروں۔ پہلا نفس کون سا ہے؟ نفس امارہ۔ کافروں کا نفس امارہ، مشرکوں کا نفس امارہ، منافقوں کا نفس امارہ، ہم جیسے گناہگاروں کا نفس امارہ، جو ہمیں برائی کی طرف، لالچ کی طرف، حسد کی طرف، عداوت کی طرف، دشمنیوں کی طرف، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کی طرف، مسلسل ایک شر و فساد کی طرف ہمیں اکساتا رہتا ہے۔ لیکن جب ہم مجاہدہ کریں اور ریاضت کریں اور نفس کو کسی طرح کنٹرول کریں تو نفس ہمارا ایک اعلیٰ کیفیت میں داخل ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اب نفس لوامہ کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ نفس جو ہے وہ برائی کو برائی کہتا ہے، یعنی ضمیر زندہ ہو جاتا ہے۔ برائی کر رہے ہوتے ہیں، دل کہتا ہے یہ ٹھیک کام نہیں ہو رہا، اس سے رک جانا چاہیے۔ یعنی جہاں پر نفس انسان کی تنبیہ کرنے لگ جائے وہ نفس لوامہ ہے، اور یہ بڑی پتلی سی دیوار ہوتی ہے، بہت ہی نازک سی دیوار ہوتی ہے، یعنی اگر ذرا سی کہیں ٹھوکر لگے تو دیوار گر بھی سکتی ہے۔ اب نفس لوامہ، بعض لوگ بعض دفعہ یہ جو خواب وغیرہ کی باتیں لوگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں خواب میں جانور نظر آ رہے ہیں، ہمارے پیچھے موذی جانور دوڑ رہے ہیں، ہمارے پیچھے کتے دوڑ رہے ہیں۔ اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ نفس کا دوڑنا بتایا جاتا ہے، نفس امارہ کا، برائی کا نفس تمہارے پیچھے دوڑ رہا ہے، جو تمہیں اکساتا ہے، آمادہ کرتا ہے برائی کی طرف۔ تو یہ خوابوں میں جو یہ بات نظر آتی ہے، اکثر و بیشتر ہم لوگوں کو بھی نظر آتی ہوگی کہ ہم ایسی سچویشن میں ہیں کہ ہم بھاگ رہے ہیں اور کوئی ہمیں فالو کر رہا ہے اور ہم اس مشکل سے نکل نہیں پا رہے، کہیں جانور ہے، کہیں کھائی ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں خطرہ ہے۔ تو یہ سارا نفس امارہ کی سچویشنز ہوتی ہیں کہ جس کے اندر انسان کا نفس جو ہے وہ ایک کانفلکٹنگ سچویشن میں آ جاتا ہے۔ تو دوسرا نفس کی لیول کیا ہے؟ نفس لوامہ، کہ جہاں وہ برا کہتا ہے، یہ برائی ہو رہی۔ اچھا، اس سے بھی آگے مجاہدہ کیا، ریاضت کی اور بڑھنے کی کوشش کی اور کہا میں اپنے آپ کو درست کروں، بہتر کروں، تو تیسرے نفس کی پوزیشن ہے نفس ملہومہ، یہ صالحین کا نفس، جن کو قرآن مجید میں صالحین کے نام سے یاد کیا گیا نا، یہ ان کا نفس ہے، ان کا نفس انہیں برائی پر نہیں اکساتا۔ اب اس نفس میں بھی جو مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، وہ اس سے بھی بلند مقام پر پہنچتا ہے۔ اس چوتھے نفسی کیٹیگری کو قرآن مجید نے کہا نفس مطمئنہ، اور یہ وہ نفس کا مقام ہے جو ولی خدا کو ملتا ہے۔
جب ولایت ہوتی ہے تو یہ نفس مطمئنہ کا مقام ہوتا ہے. اب قرآن مجید نے اس نفس مطمئنہ کو بیان کیا. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اس کے بعد دو کیفیتیں رکھی, راضیۃ مرضیہ. اب نفس مطمئن تو ہے سو ہے, ولی خدا کا نفس ہے جس میں نیکی ہی نیکی ہے, شرافت ہی شرافت ہے, اللہ ہی اللہ ہے, نبی ہی نبی ہے, قرآن ہی قرآن ہے. اب اس نفس مطمئن کو اللہ آواز دے رہا ہے, یا ایھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئن. اور اطمینان کب ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جن کے دلوں میں ذکر خدا ہوتا ہے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں. اے خدا دل میں رکھنے والے نفس, اے اطمینان قلب رکھنے والے, ذکر خدا سے نفس راضیتاً مرضیہ. یعنی تیرا مقام کیا ہے؟ راضیہ. اب راضیہ نفس مطمئن کی کون سی منزل ہے؟ جہاں اللہ بندے سے راضی ہو جائے. ابھی نفس مطمئن ایک بیس ہے ولی خدا کے لیے, ایک بیس ہے. اس کے اوپر کے بھی دو درجے ہیں. یہ آیت قرآنی ہم بڑی آسانی سے پڑھتے اور گزر جاتے ہیں, نہ اس کا مطلب سمجھتے ہیں نہ اس کا مفہوم جانتے ہیں. یا ایھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئن, اطمینان ہوا تجھے ذکر خدا سے, ارجعی, رجوع کر اپنے اللہ کی طرف, راضیۃً, اس حالت میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے. کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے نا. یہی کہا تھا تجارت کرو اور ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا کو خریدو. تو تم نے وہ ساری تجارت کی, استقامت سے کھڑے ہوئے, جاں فروشی کی اور اللہ کی رضا کو لے لیا, اللہ تم سے راضی ہو گیا. یہی بات ہوئی نا. اس کے بعد دوسرا مفہوم بیان کیا, راضیۃً مرضیہ. اے نفس مطمئن, اپنے اللہ کی طرف بڑھ اس حالت میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہے, اور مرضیہ, تو اپنے اللہ سے راضی ہے. نفس میں مطمئن کا پہلا اسٹیج راضیہ, اللہ راضی ہے تجھ سے. اللہ راضی ہو جائے بہت بڑی بات ہے. ارے لیکن اللہ جب دوسری بات کہے مرضیہ, تو اپنے اللہ سے راضی ہو گیا, ہم اس بات پہ خوش ہیں. یعنی بندہ اپنے اللہ سے راضی ہو جائے. ذرا کمال دیکھو اس بندے کی بلندی اور مقام کا کہ وہ اللہ اسے راضی ہے اور کہتا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو گیا, یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. اب اس رضا کا راضیۃً مرضیہ کا کہ تین مقامات ہیں کم از کم. پہلا مقام یہ ہے کہ جب اختیار ہو مصیبت سے بچنے کا تو اس اختیار کو استعمال نہ کیا جائے. اختیار ہو پیاس سے بچنے کا, اختیار ہو بھوک سے بچنے کا, اختیار ہو قتل سے بچنے کا, لیکن اختیار کو استعمال نہ کیا جائے. بھائی اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی مکے کی زمین پہ, زمزم جاری ہو گیا, آج تک جاری ہے. تو جا علی اصغر ایڑیاں رگڑ دیتا. آخری پیغمبر کی اولاد, سارے نبیوں کی ضروریتوں سے افضل ترین ضرورت رگڑ دیتے. امام حسین اسلام ٹھوکر لگا دیتے, زمین کربلا اور ایسے پانی کے چشمے پھوٹتے کہ قیامت تک بند نہ ہوتے. آپ کے نانا کے اوپر بادل چلتا تھا نا, اسی کو اشارہ کرتے اتنا پانی برستا کہ پانی کی کمی نہ رہتی. اب اختیار تھا, نہ پیاسے رہنے کی ضرورت تھی نہ بھوکے رہنے کی ضرورت تھی. اور جب سامنے قاتلین کھڑے تھے اختیار تھا, ایک لمحے میں انہیں در سے ادھر کر دیتے. لیکن پہلی منزل رضا کی یہ ہے کہ اختیار رکھتے ہوئے اس خدا کی خوشنودی کے لیے اس اختیار کو استعمال نہ کیا جائے. پانی پی سکتے ہیں ہم, بھوک مٹا سکتے ہیں ہم, قاتلوں کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں ہم, لیکن ہمارا اللہ اگر اس پہ راضی نہیں اور خوش نہیں
اللہ کی رضا کے لیے اختیار کو استعمال نہ کرنا۔ پھر دوسری رضا کی منزل یہ ہے کہ جب مصیبت پڑے تو مصیبت کی تلخی سے حالت کا متغیر نہ ہونا۔ جب مصیبت پڑتی ہے تو تلخ ہو جاتا نا آدمی، حالت بدل جاتی ہے، چہرے کی حالت بدل گئی، جسم کی حالت بدل گئی، عجیب قسم کی سچویشن ہو گئی، منہ سے الٹی الٹی باتیں نکلنے لگی، اپنا حال میں نہیں رہتا۔ رضا کی دوسری منزل یہ ہے کہ مصائب کی تلخی سے حال متغیر نہ ہو۔ اور مصائب کی تلخی کیا ہے؟ مصائب کی تلخی کیا ہے؟ ایک کے بعد دوسرا میدان میں جا رہا ہے، وہ گیا اس کی لاش آئی، وہ گیا اس کی لاش آئی، اصحاب کی لاشیں، بچوں کی لاشیں، بھائیوں کی لاشیں، جوانوں کی لاشیں، بھتیجوں کی لاشیں، اس مصیبت کی تلخی کو سہنا۔ اور ابن عساکر لکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب دشت کربلا میں آئے تھے، 56 برس کی عمر تھی، آپ کے سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے، لیکن جس وقت جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا کر واپس لائے، نہ سر کا ایک بال سیاہ تھا نہ داڑھی کا ایک بال سیاہ، لیکن حال متغیر اس تلخی سے نہیں ہوا۔ تیسری رضا کی منزل، آخری کلائمیکس، جب گردن پر چھری ہو اور یہ پتہ چل گیا کہ اب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، سب کچھ بربادی کی طرف جا رہا ہے، سب کچھ ختم ہو رہا ہے، ایسے میں اس ساری مصیبت اور آفت کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے اللہ کے ساتھ اتنا ایسوسیٹ کرنا کہ سر کو سجدے میں رکھ دینا اور پھر پکارنا، الہی قد وفیت بعہدی، اوفو بعہد کا، پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا۔ سجدے میں سر تھا امام حسین علیہ السلام کا، قاتل سینے پر بیٹھا ہوا تھا، عصر کا وقت تھا، آپ نے سر کو جنبش دی، خاک کربلا پر رکھا اور گوشہ چشم سے آسمان کی طرف دیکھا، الہی قد وفیت بعہدی اوفو بعہد کا، ارے رضا کی ساری منزلوں کو میں نے طے کر لیا، پروردگار میرے معاملات متغیر نہیں ہوئے، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تو اپنا وعدہ پورا کر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ، ہم تجھ سے راضی، مرضیہ تو ہم سے راضی۔ جناب علی اصغر کی ننھی سی لہد حسین ابن علی نے بنائی، واحد لہد جو کربلا میں بنائی گئی۔ اس کے بعد اب خیمے میں تشریف لائے اور بہن سے کہا کہ نانا کے تبرکات لے آؤ۔ جناب زینب وہ تبرکات لے آئیں، آپ نے نانا کا کرتا اٹھایا، اسے جا بجا چاک کیا، کئی جگہ سے پھاڑ دیا، پھاڑ کر اسے زیر لباس پہن لیا۔ ارے جب بندے قبا باندھنے لگے، بہن بے اختیار آگے بڑھی اور گلا چوم لیا، کہا بہن کیا کرتی ہو؟ کہا مادر گرامی کا حکم تھا۔ تو زینب جب حسین پھٹا ہوا لباس اپنے لباس کے نیچے پہن لے تو سمجھ جانا میرا لال مقتل کی طرف جا رہا ہے، ماں کی طرف سے گلے کا بوسہ لے لینا۔ بہن نے بھائی کا گلا چوما، بھائی نے بہن کے بازو چومے، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عباس نہیں ہے بازو میں رسی بندھے گی، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حسین ابن علی نے حکم دیا بیویاں دو قطار میں کھڑی ہو جائیں، میں سب کو خدا حافظ کہہ دوں۔ بیویاں دو قطار میں کھڑی ہو گئیں، ایک ایک کا نام لیا اور انہیں سلام آخر کیا، دروازے تک پہنچے، کہا اماں فضا تم پر میرا سلام ہو۔ خیمے سے باہر نکلے، یمین و یسار دیکھا، دائیں اور بائیں دیکھا، ارے کوئی سواری کا لانے والا بھی نہیں ہے، بے چارگی کا عالم ہے، حسین کی سواری لانے والا کوئی نہیں۔ عجیب منظر حسین ابن علی کی آنکھوں نے دیکھا کہ بہن سواری کی لگام پکڑ کر لا رہی ہیں، ہائے کربلا، یہ آل محمد کی قربانی،
زینب سواری لے آئی، بھائی کا بازو تھاما، گھوڑے پر سوار کر دیا. یہ نسل محمد مصطفیٰ کی قربانی ہے، یہ ذبح عظیم کی قربانی ہے. گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان کی طرف جانا چاہتے تھے، گھوڑا نہیں بڑھا. آپ نے کہا اے اسب وفا با وفا، یہ میری آخری سواری ہے، اس کے بعد حسین تجھے تکلیف نہیں دے گا. گھوڑے نے سر جھکا لیا. اب کیا دیکھا؟ ٹانگوں سے سکینہ لپٹی ہوئی. اے ذوالجناح، اے اسب وفادار، میرے بابا کو نہ لے جا. جو گیا واپس نہیں آیا. ارے میرے بابا کو نہ لے جا. اتر آئے حسین، اتر آئے، بچی کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، جناب زینب کے حوالے کیا، میدان بلا کی طرف حسین. اور اس کے بعد کربلا کے دشت میں پہنچ کر نیام سے ذوالفقار نکالی. وفدیناہ بذبح عظیم، حسین ذبح عظیم کی قربانی دینے جا رہے ہیں. دائیں طرف حملہ کرتے تھے، فوجیں بائیں طرف بھاگتی تھیں، بائیں طرف حملہ کرتے تھے، فوجیں دائیں طرف بھاگتی تھیں. ہائے، کوئی فاطمہ کے لال کے سامنے ٹک کر نہ کھڑا ہوتا تھا. عمر سعد نے حکم دیا تم شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ارے پتھر مارو، ارے تیر پھینکو، ارے نیزے چلاؤ. ہائے حسین، آپ شہیدوں کے لاشوں کے پاس سے انہیں آواز دیتے تھے، آواز دیتے تھے، عباس میری جنگ دیکھی، علی عباس میری لڑائی دیکھی، حبیب میرے دوست اپنے ساتھی کو لڑتے ہوئے دیکھا. ہائے کیوں نہ ہو، یہ ذوالفقار کا کمال ہے اور حسین کے ہاتھ کا اعجاز ہے. یہ آخری لڑائی لڑی، پیغمبر کے بیٹے نے آخری لڑائی لڑی. اور اس کے بعد ادھر جب پشتوں کے پشتے لگنے لگے، کانوں میں آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تلوار نیام میں رکھ لی، حسین گھوڑے پر ہیں، تیر آیا، سینے میں پیوست ہوا. رضن بقضائہ تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. گھوڑے کی گردن میں بازو ڈال دیے اور کہا مجھے نشیب کی طرف لے چل. گھوڑا نشیب کی طرف لے کے چلا. گھوڑے نے ایسے لٹایا جیسے ماں بچے کو زمین پر رکھتی ہے. اشارہ کیا، تلوار اسی گردن میں ڈالی، امامہ اس کے اوپر رکھا، اشارہ کیا خیمے کی طرف چلا جا. حسین نشیب میں، گھوڑا خیام کی طرح. ہائے بیویاں سمجھی، حسین نہ گئے، باغیں کٹی ہوئی ہے. فاطمہ کا لال دستے بلا میں گراؤ.